نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو بتایا ہوا وظیفہ: دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ امام کعبہ سدیس کا عزم عمل، اس سے بہتر کوئی عمل ہوتا تو نبی اپنی بیٹی کو ضرور بتاتے۔ امام کعبہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس نے کعبہ کے سائے تلے بیٹھ کے درس قرآن دیتے ہوئے بتایا کہ یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار کرو تو اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور رزق کی تنگی کو ختم کر دے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے روزگار میں برکتیں پیدا فرمائے گا۔ امام کعبہ کا کہنا تھا کہ یہ عمل حدیث کی کتاب جامع مسلم اور سنن ترمذی میں بیان ہوا ہے۔ امام کعبہ نے آج کا یہ عمل حضرت فاطمہ کے حوالے سے اپنے درس میں بیان کیا ہے اور لوگوں کو اس عمل سے آگاہ کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر لوگ آج اس عمل کو مضبوطی سے تھام لیں، لوگوں کے مسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا تھا۔ ویڈیو میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امام صاحب کا کہنا تھا کہ اس عمل سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہوتی تو اسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کو ضرور عطا فرماتے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل بھی سکھاتے ہیں، اور اسی لیے آپ سب بھی اس عمل کو اپنے لیے لازم کر لیں، کیونکہ اگر اس عمل کو نہیں پڑھا جائے گا تو برے انجام کا خطرہ ہمیشہ لاحق رہے گا۔ بلکہ امام صاحب کا کہنا تھا کہ میرے نزدیک 1000 رکعت نماز سے زیادہ یہ عمل محبوب ہے، کیونکہ یہ عمل حضرت فاطمہ زہرا سے وابستہ ہے۔ محترم ناظرین، امام کعبہ نے اپنے درس میں سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ رزق کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جس کے رزق کو چاہے کشادہ کر دے اور جس کے رزق کو چاہے تنگ کر دے، اس میں بندے کے کسب کا کوئی دخل نہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو برائے نام کام کرتے ہیں اور ان کی آمدنی لاکھوں کروڑوں کی ہوتی ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو انتہائی مشقت کے باوجود چند ٹکے کماتے ہیں۔ اگر آدمی اس پر پورا یقین کر لے تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی رزق دیں گے جس طرح پرندوں کو دیتے ہیں۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی دکان ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ذریعہ معاش، مگر یہ بات انتہائی مجاہدے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ کتنے اولیاء اللہ آج بھی ہیں جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، مگر وہ بے فکر زندگی گزار رہے ہیں۔ عام آدمی کو یہ درجہ کمال حاصل نہیں ہوتا، اسی لیے اگر ایک کے لیے یہ حکم لکھ دیا جائے تو کتنے آدمی بددین ہو جائیں گے۔ جہاں تک روپے کمانے میں محنت کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں انسان کو ایک اختیار دیا ہے، اس اختیار کی وجہ سے اس سے آخرت میں باز پرس ہوگی۔ اگر آدمی کمانے میں محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی جزا بھی مرتب کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، امام کعبہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ابن عابد کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہیں اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی، جو آپ کو اپنے تمام کنبے والوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پیاری تھی، کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چکی پیسی یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، اور پانی بھر بھر کر مشک لاتی جس سے ان کے سینے میں درد ہونے لگا، اور گھر میں جھاڑو دیتی تھیں جس سے ان کے کپڑے خاک آلود ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور لونڈیاں آئیں تو میں نے ان سے کہا، اچھا ہوتا کہ تم اپنے ابا جان کے پاس جاتی اور ان سے اپنے لیے خادمہ مانگ لیتی۔ لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو لوٹ آئیں۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے آئے اور پوچھا، تم کس ضرورت سے آئی تھی؟ وہ چپ رہیں تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں آپ کو بتاتا ہوں، چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھ میں نشان پڑ گیا، مشک دھوتے دھوتے سینے میں درد رہنے لگا۔ اب آپ کے پاس خادم آئے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کے پاس جائیں اور آپ سے خادم مانگ کر لائیں، جس کے ذریعے اس شدت و تکلیف سے انہیں نجات ملے جس سے وہ دوچار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، اللہ سے ڈرو اور اپنے رب کے فرائض ادا کرتی رہو،
اور اپنے گھر کے کام کیا کرو، اور جب سونے چلو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ یہ کل سوئے ہوئے یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوش ہوں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، ابا جان، 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، میرے گھر میں چولہا جلانے کی نوبت تک نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بیٹی، اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارے گھر 5 بکریاں بھجوا دوں، یا پھر تم کو ایسی دعا سکھا دوں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا سکھائی۔ اگر یہ دعا پڑھو تو اللہ پاک تندرستی کو دور کر دے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا کو ترجیح دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی جو کہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذو القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، آپ اس دعا کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور جب بھی آپ دعا مانگنے بیٹھیں تو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے دعا مانگیں، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی ثواب مل سکے، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور عظمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی حاجات، اپنے مسائل، اپنی مشکلات، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو تصور میں لاتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس بیماری کے لیے آپ اللہ کریم سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا، ہر پریشانی حل فرما دیں گے۔ امام صاحب کا کہنا تھا کہ اس عمل کو پڑھیں اور اللہ پر کامل توکل رکھیں اور بہترین رزق دینے والے سے رزق مانگتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہو گے کہ اے اللہ مجھے رزق دے، تو اللہ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ اور ہاں، امام صاحب کا کہنا تھا کہ رزق کے حصول کے لیے استغفار بھی روزانہ لازمی کریں، کیونکہ جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے، ان میں ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار و توبہ کرنا ہے۔ گناہوں کی معافی مانگنے سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے۔ آئیے آخر میں مل کر سب یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ، ہم سب تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بہترین رزق اور روزگار عطا فرما اور ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔